آگے وہ ہونے والا ہے جو آئین کہتا ہے۔ دیکھیں اس ملک میں بنیادی طور پر متفقہ دستاویز جس کو آپ میثاق قومی آئین بھی کہتا ہے یا کہہ سابق سکتے صدر ہیں، کہتے ہیں؟ سر تھوڑی سی کلیئرٹی قطع کلامی معاف ہے، اس لیے آپ سے مانگ رہی ہوں بیکاز آئین تو بڑی واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اسمبلیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ آئین کی بات کر رہا ہوں۔ تو آصف زرداری صاحب تو کہتے ہیں الیکشن تب ہوں گے جب وہ کروائیں گے۔ آئین کہتا ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں خواہشات یا بادشاہت یا آئین؟ میں اسی پہ بھی آؤں گا۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کی تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ دیکھیں میں آئین کی بات کرتا ہوں، میں کسی شخص کی، کسی لیڈر کی، کسی قیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آئین کی بات کر رہا ہوں۔ آئین جو کچھ کہہ رہا ہے انشاءاللہ اسی کو فالو کیا جائے گا۔ آئین اگر 5 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد ہمیں 60 دن میں انتخابات، اگر وقت سے پہلے ہم رخصت ہو جاتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر 90 دن میں، یہ تو آئینی ایک تقاضا ہے۔ اب آئیے، آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی مجھے سنوائی، قوم کو بھی، جناب آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان ہیں ان کی بھی، اور مریم بی بی کی بھی۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، مولانا صاحب کی بات یا آصف علی زرداری صاحب کی یا مریم صاحبہ کی، ان کی پیچھے کیا ریزنز ہے، کیا وجوہات ہے، لیکن ایک چیز ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر فرض کر لیں ابھی تک پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے اور حکمران اتحاد کی کسی بھی فورم سے یہ فیصلہ واقعی آفیشلی اور رسمی طور پہ نہیں ہوا ہے کہ الیکشن ہم ملتوی کریں گے یا ایکسٹینشن دیں گے 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، ابھی تک یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے آفیشلی طور پر، اس لیے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ، مولانا صاحب نے جو بات کی، انہوں نے اشارہ کیا کہ معیشت کی عدمی استحکام کو، معیشت کی تنزلی کو، کہ آنے والے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 14 مئی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پنجاب میں انتخابات کرانے کی، لیکن 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا جس کو پاکستان میں 9/11 سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس ماحول میں آپ انتخابات کر سکتے ہیں؟ کیسے ہوں گے؟ اگر چیف جسٹس صاحب اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالتے احترام کے ساتھ تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اگر خدا نہ کرے معاشی طور پر ملک ایک ایسی عدمی استحکام کے سامنا ہو ان کو، اور پھر آپ 2 مخمصوں کے درمیان ہو، ایک طرف الیکشن، دوسری طرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا اور پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچانا، جو ایک مرحلہ گزر چکا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترجیح ملک اور ریاست ہوگی یا الیکشن ہوگی؟ یہ صورتحال ابھی تک آیا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو، لیکن مولانا صاحب نے جو نشاندہی کی یا مریم بی بی نے جو نشاندہی کی یا آصف علی زرداری صاحب نے، ہر ایک کی موقف کے پیچھے کوئی ریزنز، کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال کسی بھی حافظ عبداللہ صاحب دو باتیں الیکشن نہیں ٹھیک کریں ہے، گے۔ مجھے دو باتیں بتائیے گا سر حافظ عبداللہ صاحب۔ اب دیکھیں الیکشنز پہ آپ کہہ رہے ہیں آفیشلی یہ کوئی ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف حملہ ہوا ہے، یکسر سیاست تبدیل ہو کے رہ گئی ہے، 180 ڈگری کے اوپر تبدیل ہو گئی ہے، مجرموں کو سخت ترین سزا دی جانا ضروری ہے۔ آج کی پریس ریلیز بھی سامنے آ گئی ہے اس حوالے سے۔ پہلا سوال آپ سے مختصراً فرمائیے، آپ اس پریس ریلیز کی روشنی میں کیا چیئرمین تحریک انصاف کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں مہر بھی ایک بات کر لوں، اگر آپ کے مطابق، میرے مطابق جو آئین پر یقین رکھتا ہو، جمہوریت اور پارلیمنٹ پہ یقین رکھتا ہو، اور امن ریاست کا ایک بنیادی ضرورت ہے، اور معیشت بھی ریاست کا ایک ضرورت ہے، بلکہ ایک فرد اور ایک خاندان کی ضرورت ہے، اس صورتحال میں ایک پارٹی کی لیڈر کی ہدایات پر، ان کی ٹائیگر فورس، ان کی پارٹی، ان کی لیڈرشپ ریاستی تنصیبات پہ حملہ آور ہے، فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہے، قومی املاک پہ حملہ آور ہے۔ تو اگر زیارت بلوچستان میں جناح ریزیڈنسی پہ حملہ آور آ کے ان کو بم سے اڑایا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، وہاں تو ان کے لیے قانون بھی متعین ہے اور گولی بھی ان کے لیے، گولی پر اس کا نام لکھا ہے۔ لیکن لاہور میں اگر جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن خان صاحب ابھی تک زمان پارک میں سیکیور ہے اور محفوظ ہے،
تو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے حافظ حمداللہ صاحب کہ آپ یہ نہیں حافظ حمداللہ صاحب آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت یا ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا کہ نہیں، لیکن آپ کی خواہش ضرور ہے کہ کیا جائے۔ نہیں میں ایک بات کر لوں، نہیں میں ایک بات کرتا ہوں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ آرمی ایکٹ ہو یا سیکرٹ ایکٹ ہو، یہ آئین میں اور قانون میں اس کی گنجائش ہے، یہ موجود ہے۔ یہ پہلے بھی ایک کون کہہ رہے نہیں ہے؟ میں تو آپ سے سمپل سوال پوچھ رہی ہوں، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کر رہی تھی آج آرمی میں قانون اگر دیکھیں جرائم کو دیکھیں، اگر جرائم آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے۔ آج پریس ریلیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب باری ہے ان لوگوں کی جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے اور منصوبہ ساز ہے، اب اس کی باری ہے۔ اگر وہ ملوث ہے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر، جیسے کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، تو لہذا پھر ہونا چاہیے، قانون ایکٹیو ہونا چاہیے، اس سے کیوں روگردانی ہونی چاہیے؟ اگر اس قانون کے تحت میں آتا ہوں تو بھی، اگر کوئی اور فرد آتا ہو تو بھی، اگر اس میں عمران خان آتا ہو تو کیا عمران خان قانون سے بالاتر ہے؟ وہ 51 کے آرمی ایکٹ سے بالاتر ہے؟ یہ سیکرٹ ایکٹ سے بالاتر ہے؟ وہ صرف داڑھی اور پگڑی والوں کے لیے، وہ صرف تاریخ لبیک والوں کے لیے، وہ صرف لال مسجد اور جامعہ افسا والوں کے لیے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پاٹھا میں وزیرستان میں اسکول کو اڑا دیتا ہے، لیکن اگر پشاور میں ریڈیو اسٹیشن کو اڑا دیا جاتا ہے ان کے لیے نہیں ہے، اگر وہ حساس تنصیبات پہ حملہ آور ہو ان کے لیے نہیں ہے، اگر TTP GHQ پہ حملہ آور ہو تو ان کے لیے آرمی ایکٹ ایکٹیو ہے، یہاں پھر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت یہ جرائم آتے ہیں تو پھر آرمی ایکٹ ایکٹیو ہونی چاہیے، اگر سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آتا ہے تو وہ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، یہ آئین کا بھی تقاضا ہے۔ اور اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر ریاست کہاں ہے؟ کل میرے گھر کو جلایا جاتا ہے، آج ریاست کو جلایا گیا، تو اگر آپ اس کا روک تھام نہیں کریں گے تو ہر ہیرے غیرے آئے گا۔ یہ کام تو انڈیا نے کرنا تھا، یہ تو RSS نے کرنا تھا، یہ تو مودی نے کرنا تھا، لیکن ایک آدمی ملک کا سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے مبینہ طور پر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ہدایات پہ یہ سب کچھ ہوا۔ پاکستان کے اندر ایک سابق وزیر اعظم، اس کی رول کرتی ہوئے پارٹی پونے 4 سال وہ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، اپنے پاکستانیوں کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی تنصیبات کے خلاف۔ میں اس کی حمایت کیسے کروں؟ میری بہن مجھے بتائیے، کوئی راستہ مجھے دے۔ بالکل نہیں آپ سے کوئی کہہ رہا حمایت کریں، آپ کا موقف جاننا چاہ رہے تھے۔ حمایت کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تحریک انصاف کی طرف سے ریاستی عمارتوں املاک کو، اسپیسیفکلی فوجی رہائش گاہوں کو، اثاثوں کو یا علامتوں پر آتش زنی لوٹ مار کی مذمت ہے، کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ قانون کی حکمرانی کا تحفظ ضروری ہے، آپ سے کل کو سوال پوچھا جائے گا، اسے برقرار رکھنا بھی اتنا ضروری ہے۔ وہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی اپریہنشنز ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اگر ریاست کا ایک قانون آرمی ایکٹ کے نام سے ہو یا سیکرٹ ایکٹ کے نام سے ہو یا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے نام سے ہو یا ان مقدمات کے زد میں کوئی آتا ہو، تو اگر میں کسی اور نام سے کوئی شخص ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو تو پھر آپ بھی کہہ رہی ہے، میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن اگر ایک اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہوئے، ایک جمہوری پارٹی کہتے ہوئے وہ کام کرے جو ایک دہشت گرد کر رہا ہے، ایک شرط پسند کر رہا ہے، RSS کر رہا ہے، کلبھوشن کر رہا ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے، یعنی آپ بیرون دنیا میں بھی میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ بہت بہت شکریہ۔ آج عمران خان کیا کر رہا ہے وہاں فرم ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ترجمان PDM حافظ حمداللہ صاحب موجود تھے۔